أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. اور اے نبی آپ کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل، بلا شبہ باطل کو، کان زہوقا، مٹنا ہی تھا۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے اندر اس وقت 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور 360 بت اس لیے رکھتے تھے یہ کفار اور مشرکین کے سال کے اتنے دنوں 360 365 دنوں کا اعتبار کرتے ہوئے ہر دن کا الگ خدا تجویز کیا ہوا تھا۔ چونکہ ہر دن کا الگ خدا تھا تو اس طرح 360 بت تھے، لہذا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصا مبارک سے ان سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور دھکا دیا، ان بتوں کو اپنے عصا سے دھکا دیا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ اور قاضی عیاض کے حوالے سے قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عصا مبارک کے اندر کنارے کے اوپر ایک لوہے کی رانگ لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصا کے ذریعے سے اس کو دھکا دیتے تھے حتیٰ کہ وہ زمین پر گر جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صرف کفر کی چیز کو کفر ظاہر کرنا یہی نہیں، بلکہ وہ آلات جو کفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گناہوں کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ان آلات کو توڑنا بھی ضروری ہے۔ صرف کفر کی باتوں کو چھوڑنا یا صرف گناہ کے معاملات کو چھوڑنا یہی نہیں، بلکہ گناہ کے جو آلات ہیں ان کو توڑنا بھی ضروری ہے۔ گانے بجانے کا آلہ ہے، آپ نے سوچا کہ میں کل سے یہ گانے بجانے کے آلے کو استعمال نہیں کروں گا، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس سے گانا ہی بجایا جاتا ہے۔ موبائل ہے، اس کے اندر تو گانا بھی سنتا ہے آدمی، کوئی اور چیز بھی سنتا ہے، اچھی چیز بھی سنتا ہے، اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، بسا اوقات نیکی کے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ حکم اس کے لیے نہیں۔ ہر وہ چیز جس کا مقصد بننے کا اور استعمال کا گناہ ہی ہو، اس کو توڑنا بھی اس حدیث کی روح سے واجب اور ضروری ہے۔ گھروں کے اندر تصاویر کا ہونا اور ان تصاویر کو مٹانا یا ان ایسے آلات کو مکمل طور پر توڑ دینا، یہ اس آیت کی روح سے ضروری ہے، اس حدیث کی روح سے یہ چیز بھی ضروری ہے۔ گھروں کے اندر کیونکہ جو تصویر پرنٹ ہو جائے آپ کے سامنے، تصویر ایک تو ڈیجیٹل تصویر ہے موبائل کی، وہ تو علماء کے درمیان مختلف ہی ہے، بعض علماء اس کو حرام مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں فلاں علماء کو فالو کرتا ہوں لہذا کیمرے کی تصویر کھنچواتا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ جو جائز کہتے ہیں وہ بھی بلا ضرورت جائز نہیں کہتے، کہتے ہیں ضرورت پڑ جائے کبھی کبھی لے لی، بغیر کسی مقصد کے نہ لے، احتیاط کریں کہ بھائی حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، تو بلا صرف تفریح کی نیت سے تصویریں لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ضرورت پڑ جائے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو، کسی کو تصویر دکھانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہاں استعمال کر لے، عام حالات میں تو وہ بھی جائز نہیں سمجھتے اس کو۔ لیکن جب تصویر پرنٹ ہو جائے یا ہاتھ سے بنا لی جائے یا اس کا اسٹیکر بن جائے، اس کو کہیں چسپا کر دیا، یہ تصویر علماء امت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ ناجائز اور حرام۔ کل کی بات ہے کہ بچے کا کوئی سامان اسکول کا لینے کے لیے اسٹیشنری کی دکان پر گئے، تو وہاں پر بچے کی بوتل یا لنچ باکس وغیرہ اس میں کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے بغیر تصویر کے، اس میں کوئی چیز بغیر تصویر کے ملتی نہیں ہے۔ تو
تو کسی نے پوچھا بھی کہ بھائی بغیر تصویر والی کچھ مل جائے گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی سب میں تصویر ہے، اب کیا کریں؟ بیچنا تو جائز ہے کیونکہ تصویر مقصد نہیں ہے. جب کسی چیز کو بیچنا تو وہ چیز مقصد نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت تو جائز ہے. لیکن بھائی اتنا تو ہے کہ جس جگہ پر پڑی ہوئی ہے وہاں رحمت کے فرشتے تو نہیں آتے، وہاں آپ کی نماز تو نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی حرام نماز ہوتی ہے. ہاں، خرید و فروخت کے اندر چونکہ اس تصویر کو اصل بیچنا مقصد نہیں ہے، ٹی شرٹ ہے اس کے اوپر پیچھے کسی فٹ بالر کی تصویر بنی ہوئی ہے، بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ لینے والا اس کو مقصد سمجھ کے لے رہا ہے. شرٹ پہننا مقصد نہیں ہے اس کا، وہ بیچنا جائز نہیں ہے. اور وہ تصویر وہ چیز جس کو بیچنا مقصود نہ ہو بلکہ وہ طبعاً کسی چیز کو خوشنما کرنے کے لیے ڈال دی گئی، بوتل کے اوپر کسی کارٹون کی تصویر لگا کر، خرید و فروخت جائز ہے. لیکن یہ تو پکی بات ہے اور علماء کا متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ یہ تصویر لگانا ناجائز اور حرام ہے. اس کو بنانے والا جو پرنٹ کرنے والا ہے وہ بھی ناجائز اور حرام کر رہا ہے، جو اس کو لے رہا ہے اس مقصد کے لیے وہ بھی ناجائز اور حرام کر رہا ہے. ہاں، خرید اور فروخت جائز ہے لیکن جہاں پر یہ سامان پڑا ہوا ہے وہاں رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر کے اندر سے وہ پردے کی تصویریں مٹا دی تھی اور ایک روایت کے مطابق آپ نے پورا پردہ ہٹا دیا تھا جس پر تصویریں تھیں. لہذا اس قسم کی چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے. گھروں کے اندر جو اتنا افراتفری کا اور فساد کا، شر انگیزیوں کا معمول ہے وہ اسی موبائل کی نحوست ہے اور گھروں کے اندر ہونے والی تصاویر کی نحوست ہے. گھر کے اندر آپ نے دیکھا کہ بچہ ہے، اس کے پینسل باکس کے اوپر کارٹون بنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے اپنے گھر سے رحمت کے فرشتوں کو لانے کا اور اپنے گھر میں رحمتوں کے برکتوں کے نزول لانے کا کہ اس کو کارٹون کے اوپر کوئی اسٹیکر لگا کر یا کوئی صفحہ لگا کر یا کوئی ایسا ٹیپ لگا کر جس سے تصویر نمایاں نہ اس کے اوپر لگا دیں. ورنہ استعمال کرنا جائز ہے لیکن یہ بات 100% ذہن میں رکھیے کہ سامنے ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوگی. رحمت کے فرشتے اس کمرے کے اندر اس گھر میں نہیں آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو آلات کفر اور معصیت اور گناہوں کے آلات کو توڑ کر یہ بتا دیا کہ صرف ان چیزوں کے بچنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے پسند نہیں، اس کو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا ہوگا. اپنے گھر کا ماحول ان بنیادی نظاموں پر استوار کرنا ہوگا، بچوں کو، بیوی کو، والدین کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی اس قسم کی چیزیں گھر کے اندر نہ آئیں، یہ گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے. لیکن اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ بولتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ سامنے والا کہے گا یار آپ تو بڑے سخت ہیں. حالانکہ سختی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو عین شریعت ہے، صحیح احادیث بھری پڑی ہوئی اور یہ تو ہماری شریعت کے مسئلوں کی بنیادیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی شریعت تک جائز تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ آیت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور یہ آیت پڑھ کر تمام بتوں کو گرا دیا کرتے تھے. وقل اور اے نبی آپ کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا بلا شبہ باطل کو تو مٹنا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ جو کہ شفا ہے. ان نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ جو کہ سراسر شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے بطور رحمت اور بطور نعمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور اس قرآن کے ذریعے سے زیادتی نہیں ہوگی گنہگاروں پر مگر نقصان. معلوم ہوا کہ جہاں یہ قرآن با ادب لوگوں کے لیے رحمت اور نعمت کا ذریعہ ہے، وہیں گنہگار اور بے ادب کے لیے یہی قرآن مجید خسارے، نقصان اور وبال کا ذریعہ ہے. قرآن کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی قرآن سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ قرآن کی صفت ہے. ایک فریق اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت کے سر چشمے لے لے گا اور ایک فریق اور ایک جماعت اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائے گی. اب اللہ فرما رہے قرآن کو اتارا ہے مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن کے اندر تو شفا ہے اور یہی قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور یہی قرآن ظالموں کے لیے خسارے، وبال و نقصان کا ذریعہ ہے. اور مَا هُوَ شِفَاءٌ کہ اس قرآن مجید کے اندر شفا ہے. اس شفا کا کیا مطلب ہے؟ شفا کا مطلب یہ ہے
کہ جس طریقے سے ظاہری امراض ہیں اس سے شفا کا ذریعہ ہے، قرآن پڑھتا ہے دل خوش ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی پر اس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے، فرشتوں کے ماحول کے اندر چلا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت سے تجوید کے ساتھ پڑھنے والا تو اللہ کے سفیر معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے آس پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت اور خیر اور برکت کا وہ بندہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن امراض باطنہ کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ امراض باطنہ کا مطلب اندر حسد کی آگ ہے، میرے اندر تکبر ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد ہے، یہ قرآن مجید ان امراض باطنہ کو بھی زائل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کم سے کم درجہ اس قرآن کو یہ ہے کہ جو کم سے کم حضرات ہیں جو ناظرے والے، وہ اس قرآن مجید کا روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھیں۔ تفسیر تو آپ پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، سنتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ تفسیر قرآن کی سمجھ بوجھ بہت کافی ہے۔ اگر اتنا وقت آدھا گھنٹہ بھی روز قرآن مجید کی سمجھ کے لیے دے رہے ہیں، پونا گھنٹہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ نہ ہو، تو جو ناظرہ پڑھنے والا ہے وہ کم سے کم ایک پارہ روز پڑھے، اور جو حافظ قرآن ہے وہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھ سکتا ہے، تو وہ کم سے کم حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کم سے کم 3 پارے حافظ قرآن پڑھیں۔ اور اس شفا کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بیماریاں ہیں، آپ کے امراض ہیں، آپ کے گھروں کے فساد شرانگیزیاں ہیں، ملک و ملت کا خراب ماحول ہے، کاروبار کے اندر مندی ہے، ڈپریشن، ٹینشن اور پریشانیاں ہیں، ان کو بھگانے کا بھی یہ قرآن ذریعہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، صحیحین کے اندر بلکہ تمام کتب حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ ہم صحابہ ایک دفعہ سفر کے اندر تھے، تو ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ایک جو لوگ رہنے والے تھے، قبائلی تھے، ان کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ ڈالا۔ انہوں نے صحابہ کو نیکوکار سمجھا تو وہ صحابہ کے پاس آئے، کہنے لگے اس کا کوئی حل ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے اوپر دم کیا، اور وہ بندہ فوراً بہترین توانا اور صحت مند ہو گیا۔ جب واپسی مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہم نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کری اور وہ بندہ صحت مند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ ہے ما هو شفا، کہ قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی آخری صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جادو ٹونا، ٹینشن، ڈپریشن، ان سب چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، بلکہ پڑھ کر گلے میں لٹکانا بھی بعض روایات میں ثابت ہے، تعویذ وغیرہ بھی ثابت ہے۔ تعویذ کے اندر 2 قسم کی مختلف رائے ہمیشہ رہی ہیں۔ اس رائے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے تعویذ کو مؤثر ماننا، کہ یہ تعویذ سے میری مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ تعویذ کو مؤثر مان کر تعویذ پہنتا ہے، یا وہ دھاگا یا جو بھی اس قسم کا لاکٹ وغیرہ پہ ڈال کر، موچی سلوا کر، یا کسی عامل سے لے کر، تو یہ تو شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اکثر لوگ حدیث پوچھتے ہیں کہ کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے؟ اگر یہ نیت ذہن میں ہے یا یہ عقیدہ ذہن میں تو شرک ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ بس یہ مؤثر ہے، اصل مؤثر تو اللہ ہے، یہ بس یہ تو ایک چھوٹا سا سبب ہے، تو اس صورت کے اندر تعویذ لٹکانا ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ تعویذ لٹکانا ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ قرآن مجید کو جو روحانی امراض کے لیے شفا کہا جاتا ہے، تو اس روحانی امراض سے مراد یہی تکبر، غیبت، حسد، بغض و عداوت، یہ سارے مسائل روحانی ہیں۔ ہمارے ہاں روحانی امراض کا علاج کہا جاتا ہے تعویذ کے اندر ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تو بیماری کے اندر علاج کرنا، دوائی لینا جائز ہے، واجب تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ کرنا بھی جائز ہے، لیکن تعویذ اور تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے اندر اپنے آپ کو منہمک کر لینا، اپنا مشغلہ بنا لینا، اس کے اندر اتنا اپنے آپ کو دماغ پر بات بٹھا لینا، تعویذ اور بار بار کہ حضرت یہ پڑھنے کے لیے دے دیں، حضرت وہ دے دیں، یہ ساری باتیں انہیں مناسب نہیں ہے۔
اصلاح خطبات کے اندر شیخ الاسلام صاحب متزلو نے لکھا ہے صاف کہ اگر یہی چیزیں صرف قرآن مجید اسی مقصد کے لیے اترا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جہاد کے لیے گئے، کیوں تبلیغ کے لیے گئے؟ یہی قرآن پڑھتے اور جھاڑ پھونک کر دیتے، دم کر دیتے کافروں کے اوپر، کافر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے، ایمان لے آتے، تو پھر کیوں جہاد کیا اور پھر کیوں تبلیغ کی؟ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں انہماک کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کو اتنا مشغلہ بنا لینا کہ کوئی بھی گھر میں مسئلہ ہو گیا جی تعویذ دے دیں. اچھا اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تعویذ تو نہیں ہے لیکن یہ پڑھ لیں، اچھا آپ کے پاس تعویذ نہیں ہے تو آپ کیسے ہیں، آپ کیسے عالم ہیں؟ آپ کے پاس تعویذ نہیں ہے تو گویا یہ سمجھ لیا گیا کہ تعویذ اصل دین ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. تعویذ سراسر دین نہیں ہے. تعویذ ایک حل ہے، اور وہ حل بھی کس کے لیے یہ بھی بتا دوں، چھوٹے بچے کے لیے. 3 سال کا بچہ ہے، وہ بڑی مشکل سے اللہ کہتا ہے، اس کو آپ دعائیں نہیں پڑھا سکتے. تو اس کا پہلا حل یہ کہ روزانہ ماں باپ دعائیں پڑھیں اور بچے کو دعا پڑھ کر پھونک مار دیں. یہ بچے کی طرف سے پڑھ لیا آپ نے. یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر دوسرا اور آخری حل یہ کہ اس کو تعویذ پہنا دیں. لیکن جب بڑا خود کر سکتا ہے تو پھر تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں گلے میں تعویذ لٹکاؤں جب میں دعا پڑھ حفاظت کی دعا پڑھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ الذی لا یضر 3 دفعہ پڑھ سکتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح 7 دفعہ پڑھ سکتا ہوں. دعائے انس پڑھ سکتا ہوں، دعائے ابو الدرداء پڑھ سکتا ہوں. دوسرے حفاظت کے سارے وظیفے جب پڑھ سکتا ہوں تو پھر تعویذ ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. لہذا خام کے اندر اس بات کو صرف یہ سمجھ کر کہ بھائی قرآن میں تو شفا ہے، اب قرآن میں شفا ہے، اس کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن کی شفا کو وہ معنی لیا جائے جو معنی اس کا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو سراسر شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا اور نعمت کا ذریعہ ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور گنہگاروں پر زیادتی نہیں ہوگی مگر نقصان کی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نے انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر، أَعْرَضَ، انسان پر نعمت دیتے ہیں، اس پر نعمتیں ہم اتارتے ہیں، أَعْرَضَ، انسان اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اپنا پہلو پھیر لیتا ہے. یہ محاورتاً اس بات سے کنایا ہے کہ روگردانی کرتا ہے، کہ جب دیکھتا ہے اچھا ہے، اچھا ماحول ہے، اللہ کی نعمتیں راحتیں اتر رہی ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ دین یاد رہتا ہے، نہ نماز یاد رہتی، نہ قرآن رہتا ہے. اور اچانک کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے، تو پھر اللہ کے لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی ہمارے بعض حضرات ایک طریقے سے حد اعتدال سے آگے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلانے کے بارے میں کہ فلانا بندہ مثال کے طور پر اس لیے نمازیں پڑھ رہا ہے کہ اس کا امتحان کے اندر عنقریب B.Com میں رزلٹ آنے والا ہے، اس لیے لمبی چوڑی دعائیں کر رہا ہے. تو بھائی کم سے کم مصیبت میں اللہ یاد آ رہا ہے، یہ کم سے کم درجہ تو ہے نا، کہ مصیبت کے اندر اللہ ہی یاد آیا، غیر اللہ یاد نہیں آیا. تو ہم یہ دعا کریں کہ جب مصیبت میں اس کو اللہ یاد آ رہا ہے تو کاش اے اللہ ہماری دعا ہے کہ نعمت اور راحت میں بھی تو اس کو یاد رہ جائے، نہ کہ یہ کہیں اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا یا واویلا کریں کہ فلانا بندہ تو دیکھو بس مصیبت کے وقت ہی اللہ کو یاد کرتا ہے. یوں سوچے کہ کم سے کم مصیبت میں تو یاد کر رہا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مصیبت میں بھی یاد نہ کرتا، غیر اللہ کے دروازے پر چلا جاتا، غوث صاحب کے، جیلانی صاحب کے دروازے پر چلا جاتا، کسی مزار پر اپنا سر چوکھٹ رکھ کر مانگ رہا ہوتا. تو کم سے کم مسجد میں آ کر ہاتھوں اور باہوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگ رہے، کم سے کم درجہ تو ہے. تو اگر اللہ فرما رہے ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، راحتیں کرتے ہیں، تو اچانک ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل اعراض کرنے لگ جاتا ہے، نہ مسجد آتا ہے، نہ اس کو کوئی فکر ہوتی ہے. وَنَأَى بِجَانِبِ، اور ایک پہلو تہی کر لیتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو نقصان پہنچتا ہے، كَانَ يَئُوسًا، اب مایوس ہو جاتا ہے. یار یہ میرے ساتھ اچانک کیا ہو گیا، یہ آفتیں میرے کو ہی آنی تھی، یہ تکلیفیں میرے کو ہی آنی تھی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر نعمتیں نازل کرتے ہیں، أَعْرَضَ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، اور پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو نقصان پہنچتا ہے، برائی ملتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر شخص عمل کر رہا ہے اپنے طریقے کے مطابق. فَرَبُّكُمْ، سو آپ کا رب، أَعْلَمُ، زیادہ بہتر جانتا ہے،
بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون راستے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی کون زیادہ ہدایت والے راستے پر چل رہا ہے اور کون گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، یا کون ہدایت کے کمتر درجے پر چل رہا ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا تعلق کسی ایک پارٹی سے ہو اور آپ دوسرے کو کوئی رائے دینے کا حق نہ رکھیں، دوسرے کو کوئی اسپیس نہ دیں اور کہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی روح سے قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہر قسم کا مزاج بنایا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 7.5 ارب 8 ارب کے قریب انسانوں کی آبادی ہے۔ کوئی ہے جو کہ ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا ہو؟ جب کسی کا چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے تو مزاج کیسے ملتا جلتا ہوگا؟ ہر بندے کا اللہ نے اپنا مزاج، اپنی عادت بنائی ہے۔ کسی بندے کو کوئی مزاج سوٹ کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہی دوسرا مزاج کرنے لگ جائے۔ باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر کا منتظم ہے، اس کے دل کو ایک بات اچھی لگتی ہے، اب وہ چاہتا ہے بس جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میری اولاد وہی کرنے لگ جائے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اولاد کرتی نہیں ہے اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان خلیج اور فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ والد سوچ لے کہ بھائی وہ اپنا مزاج کا آدمی ہے، میں اپنے مزاج کا آدمی ہوں، جو میری اور اس کی شکل ایک جیسی نہیں، میری اور اس کے عادات ایک جیسے نہیں، میرے اس کے طور طریقے ایک جیسے نہیں، تو مزاج کے اندر ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑوں کا مین اور بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ جو میرا مزاج ہے وہ یہ اس پہ فٹ ہو جائے۔ کیسے فٹ ہو جائے؟ ایک عورت 20 سال اپنے گھر کے ماحول سے رہ کر آئے اور اگلے 1 سال کے اندر شوہر کے مزاج پر فٹ ہو جائے، ناممکن سی بات ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر میرے مزاج کے مطابق چلے، کیسے چلیں؟ 25 سال 30 سال اس نے کہاں گزار دیے، اب 1 سال سے وہ آپ کے ساتھ زنجیروں کے اندر قید ہے، اب آپ چاہتی ہیں کہ وہ بالکل اس طریقے سے چلے جس طرح آپ کی چاہت ہے۔ کیسے چل سکتا ہے؟ کل یعمل علی شاکلۃ، ہر بندے کا اپنی جبلت ہے، ہر بندے کی اپنی عادت ہے، ہر بندے کی اپنا مزاج ہے اور ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق کام کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کوئی بھی ہوں، گھر کے منتظم ہوں، شوہر کی حیثیت ہے، بڑے بھائی ہیں، اپنے دفتر کے ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ہیں، یا آپ کسی بھی بڑی حیثیت کے اندر ہیں، یا آپ ایک عام شخص ہیں اور آپ کا تعلق کسی ایک محض دینی جماعت سے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ بھئی میں اس جماعت سے ہوں تو میں اس کو غلط کروں۔ بڑی خلیج اور بڑے فاصلے دیکھتے ہیں جب تبلیغ والا کہتا ہے کہ بس تبلیغ ہی صحیح ہے، مجاہد کہتا ہے کہ بس جہاد ہی صحیح ہے، اور میرے جیسا مولوی صاحب کہتا ہے کہ بس قرآن اور حدیث پڑھانا ہی صحیح ہے۔ یہ لفظ ہی اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے، جہاد بھی دین کا شعبہ ہے، درس و تدریس بھی دین کا شعبہ ہے، ذکر و اذکار اور روحانی علاج یہ بھی دین کا شعبہ ہے، امامت، مؤذنی، خدمت دین کی، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آتے تھے، ایک طرف ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، ایک طرف فقہی مسائل کا حلقہ لگا ہوا تھا، ایک طرف قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے اور اس کے مذاکروں کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے تو نہیں فرمایا تینوں مل کر بیٹھ جائیں۔ کل یعمل علی شاکلۃ، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، آپ کو ادھر بیٹھنا ہے ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھنا ہے ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھنا ہے ادھر بیٹھو۔ لہٰذا ہمارے اندر جو اس قسم کی ایک اکڑ پیدا ہوئی نا کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ نکلے گی تو آپ دین کے تمام شعبے آپ کو اچھے لگیں گے۔ عموماً یہ ہمارے تبلیغی حضرات میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ان کو سمجھانے کی ہے، اور ان کے بڑے تو بارہا اپنے بیانات کے اندر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی صرف یہی شعبہ نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ بس یہی دین کا شعبہ ہے۔ شروع میں میرے کو بار بار مسجد والے پکڑتے تھے، آپ کی تبلیغ والے کہتے تھے آپ سال کب لگائیں گے؟ میں نے کہا پھر میں نے تو 1-2 دفعہ کہا میں لگاؤں گا، ارادے پر نیکی کر کے انشاءاللہ کہہ دیا، لیکن تبلیغی حضرات کو انشاءاللہ کہنے کا مطلب ان کو اپنے گھر بلانا ہے، پھر کسی بہانے سے گھر آ جاتے ہیں کہ کبھی رستے کے اندر مل جائیں تو پھر وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر پرانی مسجد میں وہ اس طرف وہ جو کھڑے ہو کر جہاں سے قبر دکھتی تھی وہاں پر ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ نہیں اب آج آپ واقعی بتا دیں سال کب لگائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو زندگی لگا دی ہے، آپ سال کی بات کرتے میری تو زندگی لگی ہوئی ہے۔ تو ایسی باتیں سامنے والے کی بات کو قطع مرید کر، پھر اس دن کے بعد سے وہ بندہ واپس نہیں آیا کہ یار میں تو اس کو سال کا بولتا ہوں، یہ کہتا ہے زندگی کی بات ہے۔ تو سب دین کے شعبے ہیں، اور اکثر ہمارے بعض اوقات تبلیغی حضرات کسی کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سامنے والا اچھا خاصا ہے، بہت عام سی بات ہے، یہ تو عالم فاضل ہے، تو بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے عالم فاضل تو ہے لیکن یہ وقت کتنا لگایا ہوا ہے،
مطلب عالم فاضل ہونا 10 سال 12 سال مدرسے میں لگا دی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وقت لگانے کی حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن وقت کتنا لگایا ہوا ہے؟ تو بھائی کیا وہ جو وقت لگ رہا ہے وہ وقت نہیں ہے؟ وقت کیا ایک مخصوص شعبے کے اندر لگانا وقت ہے؟ لہٰذا یہ انتہائی نیچ حرکت ہے، انتہائی غلط حرکت ہے۔ آپ دین کے تمام شعبے کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں، اور جو دوسرا بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس کو اپنے سے افضل سمجھیں، اپنے سے بہتر سمجھیں، تاکہ آپ کو اس شعبے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کی بھی قدر محسوس ہو۔ اگر یہ سمجھیں گے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے اور تبلیغ وغیرہ سب ایم ہی ہے، تو آپ کے اہل تبلیغ اور مبلغین کے لیے دل میں ناقدری پیدا ہوگی، اور یہ اتنا بڑا تبلیغ دین کا شعبہ ہے کہ اس کے لیے ناقدری پیدا ہونے کا مطلب آپ کی ایمان کے اوپر ضرب لگنا ہے۔ لہذا ہر بندے کو اسپیس دیں، ہر بندہ دین کے مطابق جو کام کر رہا ہے۔ ہمارے کتنے دوست حضرات ہیں وہ جاتے ہیں بعض اوقات کسی جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے، تو مسجد کی کمیٹی والے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے امامت کے لیے آپ آ گئے ہیں، آپ بڑے عالم فاضل ہیں، بڑے اچھے نمبرات ہیں، لیکن حضرت یہ بتا دیں کہ وقت لگا یا نہیں لگا۔ یہ حرکت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھا رہا ہے کہ تمام چیزیں، تمام فریق، تمام جماعت اگر اہل حق ہیں اور راہ حق پر چل رہے ہیں تو ان کو ان کا حق دیجئے اور ان کے ان تمام حقوق کو برسر عام تسلیم کیجیے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کل یعمل، سب کے سب چل رہے ہیں، علی شاکلتی، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، فربکم اعلم، سو آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، بمن هو اہدی سبیلا، جو راستے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں مختصراً اس بات کے تذکرہ فرمایا اس حدیث کا، کہ قریش کے کچھ لوگ یہودیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان صادق و امین مشہور رہے ہیں، سچے رہے ہیں، اور اس سچائی کا یہ تقاضا ہے کہ جو اب نبوت کی بات کر رہے ہیں یہ بھی حق ہو، تو آپ تم ہمیں کوئی اپنی پرانی کتابوں سے ایسی بات دیکھ کر بتاؤ کہ جس سے ہمیں ان کا حق ہونا تسلیم ہو جائے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا ایک حل ہے، حل یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور 3 سوالات کرو۔ کتنے سوالات کرو؟ 3۔ ان 3 سوالات میں سے اگر تینوں کے جواب دے دے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ ان 3 سوالات میں سے وہ تینوں کے جواب دے دے تو سمجھ جانا وہ نبی نہیں ہے۔ ان 3 سوالات میں سے کسی کا بھی جواب نہ دے تو بھی سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اگر ان 3 سوالات میں سے وہ 2 کا جواب دے اور 1 کا نہ دے تو سمجھنا کہ وہ پکا نبی ہے۔ یہ یہودیوں کی بات سن کر رؤسائے کفار اور کفار کے رئیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ 3 سوالات جو یہودیوں نے پوچھے تھے اس کے بارے میں پوچھا، اور وہ 3 سوالات اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ نمبر 1 سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور دوسرا سوال نمبر 2 کا جواب سورۃ الکہف کی ابتدا سے لے کر سورہ کہف کے ختم ہونے سے 2 رکوع پہلے تک، اور تیسرا سوال سورہ کہف کا آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع، یعنی جو آخر سے دوسرا رکوع ہے وہ ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے ذرا بتائیے، جسے ہم اصحاب کہف کہتے ہیں۔ دوسرا قصہ ان لوگوں کا بتائیے کہ جو مشرق سے مغرب تک کا سفر کرنے نکلا تھا، اس بندے کے بارے میں کیا قصہ ہے وہ بتائیے، اور تیسرا ہمیں روح کے متعلق بتائیے۔ تو اس تناظر کے اندر اس سوالات کی یہ 3 جوابات، سب سے پہلے جواب روح کا دیا گیا، اور پھر کہف کا دیا گیا، اصحاب کہف کا، اور پھر ذوالقرنین کے جواب دیا گیا، اور ان 3 سوالات کی 3 جوابات اسی ترتیب سے دیے گئے۔ اس کو انشاءاللہ پھر کل بتائیں گے۔